ہر نقش سے میری یاد اور میری معرفت کی انہیں روشنی ملتی ہے۔ بے ساختہ کی زبان پہ آتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب تو نے کائنات میں کوئی شے ناحق نہیں بنائی، ہر چیز کی تخلیق میں تیری حکمت کار فرما ہے۔ یہ اللہ نے اپنی دوسری نعمتوں کے اظہار کے لیے انداز اختیار فرمایا۔ دوسری نعمتوں کے اظہار میں اللہ کا یہ انداز ہے، اور یہاں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں اس کا اسلوب منفرد ہو گیا، انداز منفرد ہو گیا۔ ہمارا احسان ہے اہل نظر پر، ہمارا کرم ہے اہل ایمان پر، ہم نے اہل ایمان پر کرم کیا ہے کہ ہم نے انہی میں سے انہیں ہادی عطا فرمایا، انہی میں سے ہم نے انہیں معلم عطا فرمایا، جس کی تعلیمات کے اجالوں نے ان کی بگڑی بنا دی، جس کی تعلیمات کی روشنی نے حیوان ناطق کو انسان کامل بنا دیا، شقاوت کو سعادت سے بدل دیا، جہالت کو معرفت سے بدل دیا، ضلالت کو ہدایت سے بدل دیا، عداوت کو محبت سے بدل دیا۔ وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ یہ میرا کرم تم پر۔ آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ انسانی قافلہ ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا تھا، انسانی قافلہ ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا تھا۔ جب میں نے غور کیا وہ ہلاکتیں کیا ہے، وہ ہلاکتیں کیا ہیں، اب ایک بات اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے کہتا ہوں، بہت توجہ فرما لیجیے، میری بیٹی توجہ ہو جائے میری طرف۔ بہت ساری جلی و خفی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت یہ بھی تھی کہ بیٹی کو زمانہ زندہ نہیں رہنے دیتا تھا، پیدا ہوتی ہی بیٹیاں دفن کر دی جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سکھی انسان، غم کا مارا ہوا ٹوٹا ہوا انسان حاضر ہوا، کہنے لگا اللہ کے رسول زمانے کفر میں، زمانے جہالت میں مجھ سے ایک جرم ہوا، اس کی شدت کا احساس مجھے جینے نہیں دیتا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کفر کے سیاہ داغ کو اسلام کا آب حیات دھو ڈالتا ہے، وہ زمانے کفر کی باتیں تجھ سے نہیں پوچھی جائیں گی۔ اس نے کہا اللہ کے رسول وہ جرم ایسا سنگین ہے کہ میں نہیں بھول سکتا، اسے کوشش کے باوجود نہیں بھول سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جرم ہوا؟ کہنے لگا میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں، تمہاری ساری قوم یہی کر رہی تھی۔ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ نومولود بچیوں کو دفن کرتے تھے، میں نے جب اپنی بیٹی کو دفن کیا تو وہ 6-7 سال کی ہو چکی تھی، اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے، اس نے مجھ سے زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ اصل میں کہانی اس طرح بنتی ہے کہ تجارت کے سفر پہ جاتے ہوئے گھر میں بچے کی امید تھی تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ بیٹا ہو تو پرورش کرنا، لڑکی جنم لے تو زندہ دفن کر دینا۔ واپس آیا، بیوی سے پوچھا تو بتایا اس نے لڑکی ہوئی تھی، ہم نے دفن کر دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک بچی اس کے گھر میں آئی، اس کی باتیں اتنی دل نشین، اس کی ادائیں اتنی روح افزا کہ حسرت کے لہجے میں بیوی سے کہنے لگا وہ والدین کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کے آنگن میں ایسی بیٹی چہکتی ہے، جن کے گھر میں ایسی بیٹی ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں والدین۔ تو بیوی نے سوچا ایک دن بتانا، شاید آج اس کی انسانیت بیدار ہے تو بتا دوں۔ اس نے کہا کہ یہ تیری بیٹی ہے،
تیرے جانے کے بعد اس نے جنم لیا تھا، اور اس ڈر سے کہ تو زندہ نہیں رہنے دے گا میں نے اسے اپنی بہن کے گھر پرورش کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اضطراب کے لہجے میں فرمایا پھر؟ اس نے کہا صلی اللہ کے رسول جب مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹی ہے میں نے دل میں ارادہ کر لیا سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی زندگی کا سورج غروب کر سکتا۔ بیوی سے نظر بچائی، کدال اٹھائی اور بیٹی کی انگلی پکڑ کر جنگل کی طرف چلا گیا، اور صحرائے عرب کی گلی بیٹی کو ایک سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے بٹھا دیا، پھر خود گڑا کھودنے لگا تو پسینے میں نہا گیا۔ وہ بچی اٹھی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے باپ کا پسینہ صاف کرتے تھے، کہنے لگی آپ یہ گڑھا کیوں کھودتے ہیں؟ اس بدبخت تجھے دفن کروں گا، اس میں تجھے دفن کروں گا۔ یہ غیر انسانی اور غیر متوقع جواب سن کر اس بچی کی آنکھیں پھٹ گئی۔ آپ مجھے دفن کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے۔ اب اللہ کے رسول میری اس بیٹی نے رو رو کے کہا زندگی کے سفر میں کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی، کبھی کوئی مطالبہ نہیں کروں گی، اگر میری پرورش تجھ پہ گراں ہے تو میں بھیک مانگ کر زندگی گزار لوں گی، لیکن خدا را مجھے زندہ رہنے کا حق دے دے۔ اب اس لمحے اس مرحلے پر رحمت عالم کی آنکھوں سے موتی چمکنے لگے، اور اس نے کہا اللہ کے رسول وہ منتیں کرتی رہی اور میں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر گڑھے میں پھینکا، وہ تڑپتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا، اس کی آخری آواز میرا تعاقب کر رہی ہے، اس نے میرا سکون چھین لیا کہ ابا رحم کر، لیکن میں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہن کے بعد رحمت عالم کی آنکھیں برس پڑی، فرمایا اللہ تو تجھے معاف کر دے گا کہ یہ جرم تو نے زمانہ کفر میں کیا تھا، لیکن میرے سامنے سے ہٹ جا کہ مجھے تیری آنکھوں سے اس معصومہ کے خون کی جھلک نظر آتی ہے۔ میری بیٹیوں اور میری بہنوں، میں نے کل بھی کہا آپ شکر کے سجدے کر کر کے زمین کھسا دیں تب بھی رحمت عالم کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں کر پاؤ گی۔ زمانے میں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ مقام دیا کہ جب بیٹی سامنے آتی تو فرق شفقت میں رحمت عالم کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ میرے آقا کا فرمان ہے، دنیا کے کسی اور اسکالر کسی اور لیڈر کا یہ فرمان نہیں ہے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں بحمدللہ تعالی، ایز اے انسان میں کلیم کرتا ہوں کہ اس مظلوم جنس کو جتنی عزت رحمت عالم کی تعلیمات میں عطا فرمائی ہے دنیا کا کوئی اور نظریہ وہ عزت نہیں دے سکا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اور اپنی زندگی کے 4 مرحلے ہیں، یہ بیٹی ہوتی ہے، یہ بہن ہوتی ہے، یہ بیوی بنتی ہے، یہ ماں بنتی ہے۔ جب یہ بیٹی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے، جب یہ بہن بنتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے، جب یہ بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی بلندیاں ہوتی ہیں، اور جب یہ ماں ہوتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا کا کوئی اور نظریہ عورت کو یہ مقام نہیں دے سکا۔ میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، ان ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت میں نے فار ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی، اور ایک ہلاکت یہ بھی تھی، انسان مایوس ہو چکا تھا اس وقت۔ مادہ پرستی نے انسان کو مایوسیوں کی پستیوں میں پھینک دیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی مایوسیوں کا ازالہ فرمایا۔ دنیا کا ہر مذہب اچھے لوگ
لوگوں کو کامیابی کی خوشخبری دیتا ہے اور بروں کو مایوس کرتا ہے. صرف اسلام ہے جو اچھے لوگوں کو بھی بشارت دیتا ہے اور بروں سے بھی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. گنہگاروں کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کے ان افراد کو طور پر لے کے گئے, طور پر, تو فرمایا انکم ظلمتم انفسکم, تم نے غلطی کی, توبوا الی بارئکم, توبہ کرو, توبہ کریں, وضو بنائے نہ نوافل پڑھے, توبہ کی نوافل پڑھو. نوافل کی بات نہیں ہے, وضو کی بات نہیں ہے. سینے سے پتھر باندھو اور پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگاؤ. وہ کہنے لگے تو پھر سیدھی بات کرو, مارنا ہے, توبہ کا نام کیوں لیتے ہیں آپ؟ یعنی پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگانا کوئی کم ہے کہ پتھر بھی باندھ رہے؟ پر میں ہاں پتھر بھی باندھ رہے. تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے, توبہ اسی کی قبول ہوگی جو مرے گا, اور جس مردود کو موت نے بھی قبول نہ کیا اس کی توبہ قبول نہیں. اب تمہاری مرضی, یہ دنیا کی فانی زندگی قربان کر دو, اللہ سے توبہ کرتے ہوئے, اسے معذرت چاہتے ہوئے معافی مانگو, تو آخرت کی زندگی دائمی زندگی کی راہ پہ مل جائے گی. اور اگر یہ زندگی پیاری ہے تو پھر آخرت کی مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جی نا, آخرت کے عذاب سے اللہ بتائے ہم یہ زندگی قربان کرتے ہیں. حق تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا, میرے کلیم تیری امت کی توبہ تو یہ ہے, ایک کمی امت ہے, جانتے ہو ان کی توبہ کیسے ہوگی؟ سوچا جب ہمارا یہ حال ہے کہ باہر سے چھلانگ لگا رہے ہیں تو جو آ رہے ہیں ان پر تو بلڈوزر پھریں گے, وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے. رب العالمین نے فرمایا نہیں, ایک امت آ رہی ہے, ان کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ زندگی بھر کی خطائیں, زندگی بھر کی غلطیاں, زندگی بھر کی ٹھوکریں اور سغائر جمع کر کے آئیں گے اور میرے حضور آ کر درخواست کریں گے یا اللہ ہمیں معاف کر دے, میں اسی پر عرض کیا یا اللہ وہ امت بھی میری امت کا حصہ ہوگی؟ فرمانا تیری امت کا ایسا نہیں, وہ میرے محبوب کی امت ہے, وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. باقی ساری امتیں جنت کی تلاش میں ہیں اور جنت میرے محبوب کی امت کی تلاش میں.